السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شب برات آنے ہی والی ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ شب برات سے پہلے شب برات میں عبادت کس طرح کرنی ہے اس پر ویڈیو بناؤں گا۔ آج میں اسی کے لیے حاضر ہوں۔ دیکھیے، مغرب کی نماز ہونے کے بعد سے ہی شب برات یعنی برکت والی رات، برات والی رات جو ہے شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ مغرب کی فرض، سنت اور نفل نماز پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو 6 رکعتیں نماز پڑھنی ہے، دو کر کے، پہلے 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت۔ پہلی جو 2 رکعت ہے اس میں نیت جو ہونی چاہیے وہ ہوتی ہے درازی عمر کی، یعنی آپ کو نیت اس طرح کرنا ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز درازی عمر کے لیے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ پھر آپ 2 رکعت مکمل کیجئے۔ درازی عمر کا مطلب ہے عمر کی برکت کے لیے، تاکہ آپ صحت و سلامتی کے ساتھ زیادہ دن جئیں۔ تو یہ 2 رکعت جب آپ کی مکمل ہو جائے تو 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ ایک مرتبہ پوری سورہ یاسین پڑھیں۔ اس کے بعد 2 رکعت کی نیت پھر باندھیں۔ اس میں آپ یہ نیت کریں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز دفع بلا کے لیے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ دفع بلا یعنی اس سال جو بھی بلا آپ کے اوپر نازل ہونے والی ہے، اس نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دور کر دے گا۔ یہ 2 رکعت جب مکمل ہو جائے تو آپ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ پوری سورہ یاسین پڑھیں۔ پھر 2 رکعت کی نیت باندھے۔ نیت اس طرح باندھے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز لوگوں کی محتاجی سے بچنے کے لیے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اس نماز کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دوسروں کی محتاجی سے بچائے گا۔ جب یہ 2 رکعت ہو جائے تو آپ ایک بار پھر پوری سورہ یاسین پڑھیں۔ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ گھر کے لوگوں کو لے کر آپ یہ نماز پڑھیں، اور جب نماز 2 رکعت کر کے جب نماز ختم ہوتی رہے، 2 رکعت ختم ہو، ایک آدمی سورہ یاسین پڑھے اور باقی سب سنیں۔ پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر اس کے بعد سورہ یاسین پڑھے ایک آدمی اور باقی سب سنیں۔ پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر اس کے بعد ایک آدمی سورہ یاسین پڑھے اور اس کے بعد باقی لوگ سنیں۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ گھر کی عورتیں بھی جماعت میں شریک ہو سکتی ہیں، اس طور پر کہ آدمی نماز پڑھائے، اس کے پیچھے کچھ مرد ہوں اور ان کے پیچھے جو ہیں عورتیں ہوں۔ تو اس طرح گھر میں جماعت بھی کر سکتے ہیں۔ جماعت کے بعد ہر 2 رکعت کے بعد کوئی ایک آدمی سورہ یاسین پڑھائے اور باقی لوگ اسے سنیں، اس سے بھی سورہ یاسین کی برکت مل جائے گی۔ اب میں دوسری بات آپ کو بتاؤں۔ شب برات میں آنے سے پہلے ہمیں ایک پمفلٹ مل جاتا ہے جس میں شب برات میں نماز پڑھنے کے طریقے لکھے ہوتے ہیں۔ 4 رکعت اس طرح پڑھیں اور پھر اس میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اس طرح کا وہ پمفلٹ ہمیں ملتا ہے۔ تو کیا اس طرح پڑھنا ہے؟ دیکھیے، آپ پختہ ارادہ کر لیجئے کہ اس شب برات میں آپ کو کم سے کم آپ کی جو 5 دن کی نمازیں قضا ہوئی ہیں آپ کو اسے ادا کرنا ہے۔ ہر روز جو ایک دن کی قضا نماز جو ہوتی ہے وہ 20 رکعتیں ہوتی ہیں۔ 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 10 رکعتیں یہ ہو گئیں، 3 مغرب 13، 4 عشاء 17 اور 3 وتر 20۔ تو ہر روز کی جو قضا نماز کی تعداد ہے وہ 20 رکعت ہے۔ آپ 20 رکعت پڑھ لیں گے تو آپ کی ایک دن کی نماز ادا کر لی ہے۔ تو 20 رکعت ایک دن کی، تو 20 پنجے 100، یعنی 5 دن کی جو آپ نمازیں جو آپ کی چھوٹی ہیں وہ اگر آپ ادا کرتے ہیں تو کل 100 رکعتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ اس شب برات آپ پختہ ارادہ کریں کہ 5 دن کی جو ہماری نماز قضا ہوئی ہے ہم اسے ضرور ادا کریں گے۔ دیکھیے، آپ میرے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے اور آپ وہ 1000 روپیہ کسی کو دینا چاہتے ہیں، تو آپ کس کو دیں گے؟ میں 2 آپشن آپ کو دیتا ہوں۔ ایک ایسا آدمی ہے جس سے آپ نے 1000 روپیہ قرض لیا تھا، کیا آپ اس کو دیں گے؟ ایک ایسا آدمی ہے جو غریب ہے، کیا آپ اس کو دیں گے؟ کوئی بھی عقل مند آدمی وہ 1000 روپیہ اسی کو دے گا جس سے اس نے قرض لیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ غریب کو دے دیتے ہیں تو کل کو وہ آدمی
जिससे आपने 1000 रुपया कर्ज लिया था, वो आकर आपका गिरेबान पकड़कर ये कह सकता है कि मेरा 1000 रुपया निकाल। लेकिन अगर आप उसी को 1000 रुपया दे देते हैं तो गरीब आकर आपका गिरेबान नहीं पकड़ेगा कि मेरा 1000 रुपया निकाल। तो बिल्कुल उसी तरह जो नमाजें आपकी छूट गई हैं, क़यामत के दिन सबसे पहले उन्हीं का सवाल होगा कि आपने ये नमाजें क्यों नहीं पढ़ी। और शब बारात में वो जो पम्फलेट वाली नमाजें होती हैं, नफल नमाजें, अगर आप वो नहीं पढ़ते हैं तो क़यामत में उसका सवाल आपसे नहीं होगा कि आपने वो नमाजें क्यों नहीं पढ़ी। तो अक्लमंद बनिए। जो रकातें आपसे कज़ा हो गई हैं, जो नमाजें आपसे कज़ा हो गई हैं, शब बारात बहुत अच्छा मौका है, आप उसमें उसे अदा कर लें, क्योंकि क़यामत में उसका सवाल होने वाला है। नफल नमाज जो आप पढ़ते हैं उसका सवाल नहीं होगा, आप पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो उसका कोई सवाल नहीं होगा। तो इंशाअल्लाह इरादा करें कि इस शब बारात आप 5 दिन की कज़ा नमाजें जो कि 100 रकात होती हैं आप ज़रूर पढ़ेंगे। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये इरादा करते हैं कि चलो इस साल हम कज़ा नमाजें जो हमारी हुई वो अदा करेंगे, और फिर ऐसा होता है कि ना आपने वो पम्फलेट वाली नफल नमाजें पढ़ी, ना आप, क्योंकि शैतान बहकाता है, ना आपने कज़ा नमाजें जो आपकी वो भी पढ़ी, दोनों से आप महरूम रह गए। अगर किसी की ये कैफियत है तो वो भाई पम्फलेट वाली ही नमाज पढ़ ले, क्योंकि सब कुछ खो देने से अच्छा है कि कुछ कर लेना। आप अगर आपकी जो कज़ा नमाजें हो गई हैं, अगर आप वो अदा नहीं कर रहे हैं और इस वीडियो की वजह से आप वो नफल नमाज भी छोड़ देंगे, तो ऐसा हरगिज़ ना करें। वो पम्फलेट में जो नफल नमाजें लिखी हैं आप उसे पढ़ लें, उसका भी सवाब मिलेगा। मैं आपको बेहतर से बेहतर तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ़र्ज़ नमाज पढ़ें जो आपकी कज़ा हो गई है, क्योंकि उस पर आप उसके ताल्लुक से आपसे सवाल होगा, नफल के ताल्लुक से सवाल नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।